الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ کی 3 سے لے کے 16 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت، لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں اور آپ پر کوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سدھرے، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں سب ہے جو معزز ہیں، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ وجہ بتائی جا رہی ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کو آپ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ وہ کفار جن کی طرف آپ ہمتاً متوجہ تھے ان میں سے کسی کے دل میں طلب حق کا جذبہ نہ تھا۔ انہیں تو اپنی دولت اور سرداری پر گھمنڈ تھا، ناز تھا، اور آپ کی دعوت کو سمجھنے اور سمجھ کر اسے قبول کرنے کی نیت سے حاضر بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی خصوصی توجہ کے باعث وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کی سرداری یا مشورے کی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا تو اسلام کی ترقی اور عروج کے امکانات ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ ان نادانوں کے ذہن میں تھا۔ ان نادانوں نے حقیقت حال کو نہ سمجھا کہ بیماروں کو مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسوں کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیاسا چشمے کا محتاج ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ غیرت خداوندی یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ وہ اپنے دلوں میں اسلام اور ہادی اسلام کے بارے میں اس قسم کے تصورات کو جگہ عطا کریں۔ وہ خداوندی غیرت اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کافر ایسے خیالات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی گستاخی ہو، وہ ایسے تصورات ان کے دلوں میں جگہ پا سکیں۔ اور یہ جو درویش حضرت عبداللہ ام مکتوم اور ان جیسے سارے ہیں، یہ حق کی شمع اپنے سینہ میں فروزاں کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی
سے عہد وفا باندھ چکے ہیں اور آپ کی غلامی کا طوق گلے میں حمائل کر چکے ہیں، ان ازلی کوششوں سے کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ یہ ازلی کافر ہیں، یہ محروم ہیں ایمان سے۔ البتہ حضرت عبداللہ ام مکتوم کو جو آپ سکھاتے وہ انہیں حرز جاں بنا لیتے، صدق دل سے ان پر عمل کرتے، ان کا آئینہ دل اور زیادہ شفاف ہو جاتا اور تابناک ہو جاتا ہے۔ اے میرے حبیب ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ یا پھر دوسرے، یہ آیت نمبر 3 کی تشریح کی تھوڑی سی، پھر آگے جو 4 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب جو آپ انہیں کلام الہی پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ام مکتوم اور ان کے ہم مشرب لوگوں یعنی ایمان والوں کو، تو اس میں وہ مزید غور فکر کرتے، ان سے نصیحت قبول کرتے، آپ کی یاد دہانی ان کے لیے سراسر نفع بخش ہوتی۔ دعوت اسلام اگرچہ عام ہے لیکن اس سے فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جو اس میں غور و فکر کرے۔ آگے پھر 5 نمبر آیت سے لے کے 10 نمبر آیت کا مفہوم یہ ہے، 5 سے 10 نمبر آیات کا مفہوم یوں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپائے رافت و رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آرزو تھی کہ کوئی بھی نعمت ایمان سے محروم نہ رہے، اس لیے پوری دل سوزی سے ہر محجوب کو حجاب سے رہائی دلانے کی کوشش فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی کیفیت کو قرآن کریم نے یوں بھی بیان کیا، حریص علیکم کی کلمات سے یاد کیا ہے، لیکن لوگوں کی استعداد یکساں نہیں ہوتی، ان کے نظریات افکار بڑا تفاوت ہوتا ہے ان میں۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے لوگوں کے دلوں میں حق کی تلاش کا ذوق شوق موجود تھا اور موجزن تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ایسا چشمہ تصور کرتے تھے جہاں سے ان کے ذوق کی پیاس بجھتی تھی، تسکین ہو سکتی تھی۔ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ تو طے ہی کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر داعی ان نہائلوں کی طرف زیادہ توجہ مبذول کرے اور حق کے متلاشیوں کی طرف سے بے اعتنائی برتے تو اس دعوت کی ترقی میں غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعدیب و تربیت خود فرماتا ہے اور ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اس دعوت کی طرف سے بے نیازی کا رویہ اختیار کرے آپ اس کی طرف ہمہ متوجہ ہوتے ہیں، ایسا مصطفیٰ نہ کیجیے، اپنے غلاموں کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ حالانکہ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ کی بلا سے نہ آپ پر اس کے اسلام لانے کا کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی ذمہ داری آپ پر، اور نہ آپ کو اس کے کفر سے کوئی زر پہنچا سکتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ لیکن وہ طالب حق جو پیغام حق سننے کے لیے سخت بے تاب ہے، عبداللہ بن مکتوم فرط شوق سے آپ کے قدموں میں دوڑا چلا آ رہا ہے اور اس کے دل میں خوف الہی بھی ہے، آپ اس کی طرف سے مصطفیٰ بے اتنائی نہ برتیں۔ اے میرے حبیب آپ کو یہ بات زیبا نہیں دیتی، شمع ہدایت پر پروانہ وار نثار ہونے والوں کی طرف سے بے رخی، اے میرے حبیب اے میرے مصطفیٰ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو 12 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا کہ یقیناً یہ آیات ربانی ایک تذکرہ ہے، جس کا جی چاہے فمن شاء ذاکرہ، جس کا جی چاہے اس کی نصیحت کو قبول کرے اور اپنی بگڑی بنا لے، اور جس کا جی چاہے اس سے اعراض کرے۔ ان لوگوں کو فوز و فلاح حاصل کرنے کے لیے اس دعوت کی حاجت ہے اور کافروں کو اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ آگے 13 نمبر سے لے کے 16 نمبر آیت میں
قرآن کریم کی آیات 13 سے لے کے 16 نمبر آیات میں قرآن کریم کی عظمت شان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ قدرت نے اسے ان باعزت صحیفوں میں محفوظ کر دیا ہے جن کی شان بڑی نرالی ہے، اونچی ہے، جن کا مرتبہ بڑا عالی ہے، یہ ہر ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا کوئی اضافہ کر دے یا اس میں کوئی باطل ملا دے۔ ان آیات میں عزیزان گرامی قدر ان فرشتوں کی تعریف کی جا رہی ہے جنہوں نے ان پاکیزہ صحیفوں میں کلام الہی کو تحریر کیا ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اضافہ دیا ہوگا یا کچھ کمی کر دی ہوگی۔ وہ نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں غفلت اور سستی ان کے لیے ناممکن ہے، وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔